الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے، پر اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد اور مخارج پر بات کریں گے۔ اس کے قواعد پڑھنے کے بعد ہم سبق شروع کریں گے، کیونکہ کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے قواعد معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم ان اصولوں کو جانتے ہوئے اس کے مطابق جب ہم پڑھیں تو نہ صرف غلطی سے بچیں بلکہ اچھے سے اچھے انداز میں پڑھتے ہوئے دوسروں کو پڑھانے والے بھی بنیں۔ اس لیے ہمیں ان قواعدوں کا بہت فائدہ ہوگا اور قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز کو ویسے ہی پڑھنا اور کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنے میں فرق ہے۔ جب آپ کسی چیز کو اچھا پڑھتے ہیں تو اس سے صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی اور کو بھی بہت اچھے انداز میں پڑھا اور سکھا سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے قواعد پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1، اس کا نام ہے حروف مفردات۔ جیسے لکھا ہے الف، تو یہ مفرد ہے، اور الف سے لے کر یا تک ان تمام کو جب ملا کے کہیں گے تو یہ مفردات کہلائیں گے۔ اب یہاں پر جو قاعدہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حروف مفردات یا حروف تہجی یہ 29 ہیں۔ اب دوسری چیز جو یہاں لکھی ہے وہ ہے حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں، کس میں؟ عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، یہ ہے اردو تلفظ، مگر ہمیں اس کو عربی لہجے میں ادا کرنا ہے، جن کی مثال ہے با، تا، سا، حا، یہ تمام عربی لہجے کی مثالیں ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو آپ جب ان کو پڑھیں گے تو ان کا ہیوی ساؤنڈ آئے گا۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصہ ضغط قذ ہے۔ اسی طرح ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ یہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان پر ہونٹوں کو نہ ہلنے دیں۔ اور ان میں 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت، اب ان میں 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف اور اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ میں پڑھوں گا اور آپ اسے دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا۔ یہاں سا کو پڑھتے ہوئے یہ احتیاط کریں کہ سیٹی نہ نکلے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوگا کہ اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کے درمیان اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا باہر نکال کر نرمی سے پکڑ لیں اور پھر ادا کریں۔ تو جب آپ اس طرح سا کو پڑھیں گے تو اس میں پھر سیٹی نہیں ہوگی، جیسے سا، جیم۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو باقی الفاظ ہیں ان کو ہم نے نارمل پڑھا، مگر جیم کو ہم نے کھینچا، تو یہ جیم کے آگے جو بریکٹ میں چھوٹا سا جیم آپ دیکھیں، اس میں مد ہے، جس کا ہم باقاعدہ آگے جا کر سبق پڑھیں گے۔ بس ہمیں یہاں پر یہ اندازہ کرنا ہے، جو مشہور جنہوں نے یہ قواعد بنائے ہیں
انہوں نے جو قواعد اس کی پہچان کا جو طریقہ دیا ہے مد کی، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی بند انگلی کو کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنا سیکنڈ لگتے ہیں یہ اس کی مقدار ہے مد کی. جیسے جیم ہا، اب یہاں پر یہ ہا ہے اور نیچے دیکھیں آپ گول چشمے والا ہا، تو یہ ہا اور ہا ہمیں پڑھتے ہوئے اس میں احتیاط کرنا پڑے گی کہ ہا کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کے درمیان سے، اور جو ہا ہے نیچے دو چشمی والا یہ ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. تو جب آپ نماز وغیرہ پڑھیں گے اور اس میں اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں لفظ کے بدلنے سے، تو آپ کی نماز چلی جائے گی. تو اس لیے اس کی بہت زیادہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ہا اور ہا میں فرق باقاعدہ پتہ چلے. تو ہا ہو، اب ہم نے اوپر پڑھا کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں، تو یہاں پہ تو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو بلو کلر سے ہیں یہ سب حروف مستعلیہ ہیں، ان کو موٹا پڑھا جائے گا، مطلب کہ ان کا جو پڑھنے میں ساؤنڈ آئے گا وہ تھوڑا ہیوی ہوگا. تو ان کی بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو قاعدے میں بلو کلر سے ہیں، مگر جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں پر یہ سب بلیک کلر سے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پر اتنی مضبوطی کرنی ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر ہم خود ہی اس کو موٹا ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں 7 کہ جو پورے قرآن پاک میں ہی موٹے پڑھے جائیں گے. دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. اب ان الفاظوں میں بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی تو ہی یہ آپ سے صحیح ادا ہوں گے، کیونکہ جو ہمارے یہاں عام غلطی ہوتی ہے وہ توئیں اور زوئیں ہوتا ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے یہ لفظ جو ہیں جتنے بھی اس طرح کے ان کو آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ سے اچھے ادا ہوں گے. تو ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف. تو اب یہ قاف اور کاف ان میں بھی ہمیں فرق رکھنا ہے کہ جو یہ گول جو کاف ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو یہ باریک والا کاف ہے اس کو ہم جب پڑھیں گے تو یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے باریک پڑھا ہے. تو قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. تو واو کو پڑھنے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں واو، تو یہ واو نہیں ہے، اس میں بھی مد ہے. اور جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو 4 حروف ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک واو ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی حروف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہونٹ نہیں ہلیں گے، تو اس لیے یہ بھی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا یہ لفظ بھی بالکل صحیح ادا ہو. واو، ہا، حمزہ، یا. تو آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوا. اس کے قواعد یاد کریں اور سبق کی دہرائی کریں تاکہ آپ اچھے سے اچھا پڑھ سکیں، اور جب کبھی کسی کو پڑھانے کی آپ کو حاجت ہو تو آپ اسے بھی بہت اچھے انداز میں پڑھا سکیں. اب انشاءاللہ عز و جل آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.